دوستو ایک ایسی دعا جس کو پڑھ لینے کے بعد آپ شیطانی وساوس جناتوں سے اور جناتوں کے مکر فریب سے بچ جاؤ گے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جس کو پڑھ لینے کے بعد الحمدللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دعا ایسی دعا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا معمول ہم سب کو رکھنا چاہیے، چاہے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہو، بوڑھے ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو یہ دعا سکھانی ضروری ہے۔ اس لیے کہ عام متن جب ہم ٹوائلٹ یا بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلم اور گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو دوستو ہمیں ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گے جن تعلیمات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مسنون دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، شیطان کے مکر فریب سے بچنے کے لیے اور جناتوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ آج کل ہمارے گھر میں جو جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں بہت زیادہ فساد ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہم نے جو ٹوائلٹ بنا رکھے ہیں، اس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو بغیر دعا پڑھے کے داخل ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو پہلے دعا پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوستو دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ دوستو اس کے فوائد میں ہے روحانی تحفظ۔ یہ دعا انسان کو شیطانی وسوسوں اور ناپاک روحوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر دوسرا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد، بیت الخلاء جیسے ناپاک مقام پر جانے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جو بندہ اللہ کو ایسی جگہ جانے سے پہلے جہاں پر شیطانی وساوس اور ناپاک جنوں کا اور جنیوں کا بہت زیادہ بسیرا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلی دعا کو ضرور پڑھیں۔ تیسرا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے پاکیزگی کا احساس۔ یہ دعا پڑھنے سے انسان ناپاک جگہوں پر اللہ کی حفاظت کے ذریعے سائے میں رہتا ہے، یعنی کہ اس دعا کو پڑھ لینے سے اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے سنت کی پیروی۔ اس دعا کو پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر عمل کرنے سے سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے دل کو سکون۔ یہ دعا پڑھنے سے انسان خود محفوظ اور مطمئن، اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اس دعا کو لکھ کر بیت الخلاء کے باہر لگا دیں، اس لیے کہ جب بھی ہم اندر جائیں تو ہمیں یاد ہو کہ یہ دعا پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ دعا ضرور یاد کرائے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کو پڑھنے کی تاکید کرے، اور ان کو اگر نہ آتی ہو تو آپ خود ان بچوں کو پڑھوائے، اس لیے کہ آج کل ہر گھر کے اندر بچے ماں باپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، چڑ کرتے ہیں، ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب گھر کے اندر بیت الخلاء ہوتا ہے تو بچے اس کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اور دعا کا معمول نہیں رکھتے اور سر پہ کپڑا نہیں ڈھانکتے، اس لیے آج کل ہمیں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے۔ تو دوستو اپنے بچوں کو بچپن سے مسنون دعاؤں کا عادی بنائے، مسنون دعائیں انہیں یاد کروائے، مسنون دعاؤں کی انہیں تعلیم دے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم خود دعاؤں کو یاد کریں، اس لیے کہ دعاؤں کے پڑھنے سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ مومنوں کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ان دعاؤں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے سے مانگتے رہے اور ان کے اوپر عمل کرتے رہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس دعا کے اوپر عمل کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو اس قسم کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو۔